ہو سکتا. ایک انسان جس کے ایمان میں گڑبڑ ہو، توحید برابر نہ ہو، تو اس کا روزہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا. ہاں وہ عبادت کرتا رہے، مشقت کرے گا، لیکن عبادت قبول نہیں ہوگی. دوسرا، نہ روزہ نہ مطلب کوئی اعمال اس کے قبول نہیں ہوں گے، یہ اپنی جگہ طے ہے. دوسرا، وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو توحید پر تو ہے، توحید پر ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا، سمجھ رہا، تو اس کا روزہ بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گا، اس کی دعائیں بھی فائدہ نہیں دیں گی، اس لیے کہ توحید کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے. تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو روزہ وغیرہ بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گے. یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے توحید اور نماز جو ہر حال میں انسان پر فرض ہے، سوائے کہ انسان بے ہوش ہو جائے، تو پھر نماز کی اس سے پوچھ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا یہ کرنے والا. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال ہو سکتے ہیں کہ انسان نیکیاں تو کرے، لیکن اس نے ایسے کچھ کام کر لی اس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جائے. جس کی ایک مثال صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک پڑوسن ہے، نیبر ہے، عورت ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، مطلب فرض نمازوں سے بھی زیادہ اضافہ، نفل وفل سب، بہت روزے رکھتی ہے، بہت زکوٰۃ دیتی ہے، مطلب نفلی صدقات کرتی، لیکن بہت لڑتی جھگڑتی، گالیاں دیتی پڑوسیوں کو، دوسرے پڑوسیوں. کہا ایک اور عورت ہے، وہ کم نماز پڑھتی ہے، صرف فرض پڑھتی ہے، کم بولے تو 5 میں سے 2-3 نہیں، کم مطلب اس کے مقابلے میں وہ نفل بھی پڑھ رہی ہے نا، اس سے کم، مطلب صرف فرض روزے رکھتی ہے، فرض زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن معاملات بڑے اچھے ہیں پڑوسیوں سے. تو پہلی عورت کے تعلق سے اس کے روزہ، نماز، زکوٰۃ سب تھا، زیادہ تھا. آپ نے کہا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے، اور اس عورت کے تعلق سے کہا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے. تو عمل قبول نہیں ہوئے نا، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوئی، روزہ بھی قبول نہیں ہوا، تو ظاہر سے دعا بھی نہیں ہو رہی. کیوں؟ حقوق العباد، بندوں کا حق مار رہی تھی وہ. تو کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے توحید پر نہ ہو تو دعا اور روزہ قبول نہ ہو، کہیں یہ ہو سکتا ہے نمازی نہ ہو تو روزہ قبول نہیں ہونا، کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن بندوں کے حق مار رہا ہے تو بھی قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ڈیپینڈ ہے سچویشن سیناریو، کیوں اس نے کیا کیا اس کے اعتبار سے. لیکن ان جنرل اگر وہ بڑے احکامات جو دیے گئے فرائض ان کو اگر پورا نہ کرے تو اس کے بعد کے احکامات ظاہر سی بات ہے نچلے والے خود بخود، جیسا کہ کوئی نماز فرض نہ پڑھے اور نفلی خوب پڑھے، چونکہ حدیث میں نفلی نماز کی فائدے وہ فائدے خوب پڑھا نفلی اور فرض غائب، تو کیا نفلی نماز کا ثواب ملے گا؟ نہیں. تو لہٰذا توحید پر ہو، نمازی ہو، تو پھر روزہ اور زکوٰۃ اور تمام ارکان فائدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق بھی ادا کرے. ورنہ ان 3 الگ الگ باتوں ہمارے سامنے آئی کہ توحید پر نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا، دوسرا نماز نہ پڑھتا ہو تو، اور تیسرا اگر بندوں کے حق مارتا تو بھی اس کے عمل قبول نہیں ہوں گے.